صحابی رسول نے صبح جا کر حضور پاک علیہ السلام کے سامنے یہ رات کا ماجرا رکھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا حذیفہ تو قرآن کی تلاوت نہ چھوڑتا، پڑھتا رہتا. یہ رب ذوالجلال کی طرف سے رحمت والے فرشتے سکینہ اس اللہ کی طرف سے تیرے اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے نازل ہو رہے تھی. فرشتے آئے تھے قرآن پاک کو سننے کے لیے آسمانوں سے. اللہ کی وہ نورانی مخلوق جو ہے وہ آتی ہے برکات حاصل کرنے کے لیے. اگر تو یہ قرآن کی تلاوت جاری رکھتا تو صبح یہ لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے. حضرت قاری اکرم صاحب آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے بڑی برکات آتی ہیں. قرآن کریم محبت سے سنا جائے، جہاں ثواب ہے اجر ہے، پڑھا جائے جو اجر ملتا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کو صحیح سمجھنے کے لیے جب سنا جائے تو اس سے دل کی جو اندر ہے نا چیزیں ان کے اندر انقلاب بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ قرآن دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے، ہدایت پر لانے والی کتاب ہے. قرآن پاک الحمدللہ یہاں شینکا کا ماحول ہے، دینی ماحول ہے. اللہ کرے کہ یہ برقرار رہے. آپ کے ہاں اچھے علماء ہیں قرآن بیان کرنے والے، قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے، قرآن کو صحیح معنوں میں سنانے والے، نقوص نہیں بتانے والے، قرآن بتانے والے. الحمدللہ آپ کو اللہ نے دیے ہوئے ہیں. آپ کی کمزوری ہوگی کہ اگر آپ قرآن کا فہم ان سے نہ لیں تو یہ ایسے ہوگا کہ پانی کی نہر جو ہے جاری ہو، کنواں ہو، چشمہ جاری ہو، نلکا لگا ہوا ہو اور ساری سہولت موجود ہو اور بندہ پاس بیٹھا ہوا پیاسا مر جائے. قرآن پاک کی جو یہ دولت ہے یہ آپ کے پاس موجود ہے. الحمدللہ یہ دیکھیں قرآن کیسے انقلاب پیدا کرتا ہے. اختصار کے ساتھ میرے ذہن میں یہ واقعہ آ گیا. ایک موقع پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں نماز کے اندر. صبح کی نماز ہے اور نبی علیہ السلام قرآن اس میں پڑھ رہے ہیں. ایک جنوں کی جماعت، جن جانتے ہو کدے دیکھے بولنے نہیں ہو بتائیں جی نظر نہیں ہے. نہیں نظر. کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہم نے ان کو قابو کیا ہوا ہے، کبھی کس طرح لا چھوڑنے کا، کبھی کس طرح لا چھوڑنے کا. آپ کو تو کبھی چلتے پھرتے آئے اور ان کے کانوں میں پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان سے قرآن جو نکل رہا تھا نا وہ ان کے کانوں میں پڑا. آپ خود ایک تصور کریں، آج اچھا قاری قرآن پڑھتا ہے، مصر سے آتے ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں بڑا اچھا قرآن پڑھا ہے. جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ جو قرآن پڑھتا ہوگا تو اس کا لطف کیا ہوگا. پیارے پیغمبر کی آواز جیسی آواز کس کی ہے، آپ کے لہجے جیسا لہجہ کس کا ہے. اور پھر دیکھیں اتنا عظیم، پڑھنے والا بھی عظمت والا، کتاب بھی عظمت والی. اتنے خوش نصیب ہیں کہ اس عظمت والے نبی کی زبان سے قرآن کو سن رہے ہیں. وہ تو کتنے عظمت والے ہوں گے. آپ ایک اچھے قاری سے سنتے ہیں، فخر کرتے ہیں ہم نے فلاں قاری کی محفل میں بیٹھ کر قرآن سنا ہے، یار بہت اچھا قرآن پڑھا ہے. اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب کہتے ہیں. لوگ بھی کہتے ہیں یار بہت اچھے لوگ تھے جنہوں نے اتنا اچھا قاری بار سے بلوایا اور اس کی تلاوت کو سنا ہے. کبھی دنیا والوں اس تصور میں بھی چلے جایا کرو کہ آج ایک نبی کا امتی قرآن پڑھتا ہے، اس پر ہمیں فخر ہوتا ہے. اس کے سننے والوں کو اپنے آپ پر فخر ہوتا ہے، دنیا ان پر فخر کرتی ہے. کیا ان لوگوں پر فخر نہیں ہے کہ جنہوں نے خود محمد الرسول اللہ سے قرآن سنا
اور ایک قلب میں نہیں ہے کہ جلسہ ہوا تو سمجھ لیا، ایک قلب میں جنہوں کی ساری زندگی محمد رسول اللہ کے ساتھ گزری اور قرآن سنتے سنتے گزری۔ وہ کون لوگ تھے جی جو حضور سے سامنے بیٹھ کر سن رہے تھے؟ اس وقت تو موبائل نہیں تھا نا کہ امریکہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ یہاں سن رہے ہوں۔ وہ کون لوگ تھے جی؟ وہ عظیم تھے۔ آج ان قاریوں ان بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، قاری ثناء اللہ سے پڑھا ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ بڑے محنت کی ساتھی ہیں۔ کل بھی ہم نے ان کی ادھر بچوں کی اسی طرح پروگرام تھا، اس میں دیکھا کہ اللہ کسی کو توفیق دے دیتا ہے، حضرات اساتذہ کی سرپرستی میں رہ کر یہ دین کا کام آپ کے پاس کر رہے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ استاد بڑا اچھا ہے، بہت اچھا قاری ہے، بچے اس لیے بہت اچھے ہیں، ان کی تربیت بھی کی جا رہی ہے، مسجد ان کو بتائی جا رہی ہے، نماز ان کو سکھائی جا رہی ہے، مسجد کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، ماں باپ کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، اور زندگی گزارنا اسلام کے مطابق ان کو سکھایا جا رہا ہے۔ بڑوں کے ساتھ انہیں کیسے پیش آنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ انہیں کیسے پیش آنا ہے، یہ مسجد کی تعلیم قاری صاحب دے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں قاری بڑا اچھا ہے، اس کے شاگرد بھی بڑے اچھے ہیں۔ استاد جتنا اچھا ہو تو شاگرد بھی اتنے جی بولنے نہیں، وہ خفت نہیں ماں پشتو آنی نہیں کہ اردو دے میں کوئی شروع کر دینا جی۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا سا بولو گے نا تو پھر مجھے پتہ لگے گا، علماء بیٹھے ہیں، ابھی مفتی صاحب کا بھی بیان ہونا ہے، ہم نے آگے نکلنا ہے، تو تھوڑا سا ذوق ہونا چاہیے نا۔ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، کوئی زبان سے الحمدللہ سبحان اللہ کا کلمہ کہیں گے نا تو مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اور خوشی سے بیٹھے ہیں، تنگی سے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا۔ وہ حدیث نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا نا مومن مسجد میں جب آتا ہے نا، مسجد میں تو ایسے وہ خوش ہوتا ہے نا جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، مچھلی۔ اور حضور نے فرمایا جس وقت تم جنت کے باغوں میں جایا کرو، کھا بھی لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے باغ کدھر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے گھر مسجد جنت کے باغ ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ کھانا پینا کیا ہے؟ اس وقت کی بات تھی نا، اس وقت آج کل تو ہے پروگرام کرتے ہیں، ماشاءاللہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں یہاں کھانے کا بھی اس طرح بھی انتظام ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کھانا پینا کیا ہے اللہ کے جنت کے باغوں میں؟ یہ باغ جنت کے، آپ اللہ کے گھر میں یعنی جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں، کھانا پینا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر کھانا پینا یہ ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس جسم کی غذا، اور جسم تو عارضی ہے، کل یہ ختم ہو جائے گا، قبر میں جائے گا، مٹی بن جائے گا، مٹی میں مل جائے گا۔ اصل انسان جو اس کے اندر ہے نا، اس انسان کی غذا رب ذوالجلال نے جہاں رکھی ہے، سبحان اللہ، وہ غذا ہے الحمدللہ، وہ غذا ہے ماشاءاللہ، وہ غذا ہے اللہ اکبر، وہ غذا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اس لیے تم زبان پر کچھ نہ کچھ کہتے رہو، جب جنت کے باغ میں ہو تو کچھ روح کی غذا بھی بناتے جاؤ۔ تو دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا شاگردوں کی لائق ہونے پر، شاگردوں کی اچھائی پر لوگ کہتے ہیں استاد اچھا ہے، استاد اچھا ہے۔ یار ان شاگردوں کی بھی بات کبھی کر لیا کرو کہ جن کا استاد محمد رسول اللہ ہے، وہ کتنے اچھے ہوں گے۔ وہ اول سے آنے والا بھی، آخر سے آنے والا بھی، آخر تک آنے والا بھی، چاہے وہ صدیق اکبر کی صورت میں ہو، چاہے وہ حضرت فاروق اعظم کی صورت میں ہو، چاہے وہ عثمان ذو النورین کی صورت میں ہو، چاہے حیدر کرار کی صورت میں ہو، اور چاہے وہ حضرت امیر معاویہ کی صورت
صورت میں ہو، وہ اتنے اچھے بن گئے، نبی کے شاگرد بن کر اتنے اچھے بن گئے، اتنے اچھے بن گئے کہ اللہ کا قرآن بھی جب بھی بات کرتا ہے تو ان کو اللہ رب العزت کامیاب قرار دیتا ہے۔ اور ویسے کامیابی کا بات قرآن کریم نہیں کرتا وہ کامیابی کی، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ رب یہ فرما رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ابھی بچوں نے نام لیا، بچوں نے کیا کیا؟ جی انعام۔ کیوں؟ امتحان لیا، اساتذہ نے امتحان لیا، ہمارے بھائی حضرت مولانا قاری طاہر صاحب نے ان کا امتحان لیا، انہوں نے نمبر اچھے لیے، ان کو انعامات مل گئے۔ قاری صاحب نے امتحان لیا ہے، انعام دیا گیا ہے، اور نبی کی شاگردوں کا امتحان رب نے لیا۔ کس نے لیا ہے؟ رب نے لیا۔ قرآن میں بیان کیا ہے، جس قرآن کو آپ پڑھتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ امتحن اللہ، جن کا امتحان اللہ نے لیا۔ اللہ تو نے امتحان لے کر کیا نتیجہ نکالا ہے؟ فرمایا اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون۔ فرمایا کہ میں نے ان کو سب کو نمبر دے کر پاس کر دیا، یہ سب کے سب کامیاب ہو گئے۔ جب کامیاب ہو گئے اللہ تو نے ان کو انعام کیا دیا ہے؟ مالک الملک فرماتے ہیں سب سے بڑا میرا انعام ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں نے اپنی رضا ان کو دے دی ہے اور ان کو میں نے خوش کر دیا، میں ان سے خوش ہو گیا۔ یہ اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہوگا؟ یہ کن کو ملا؟ نبی کے، بولو جی، نبی کے، نبی استاد ہے، استاد جیسا استاد کوئی نہیں، پھر شاگرد جیسے شاگرد بھی کوئی نہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کریم نبی علیہ السلام پڑھ رہے جو میں سنا رہا ہوں، قرآن انقلاب پیدا کرتا ہے جب اس کے بندہ قریب آئے، کفر سے نکال کر ایمان میں لے آتا ہے، جہالت سے نکال کر اسلام میں لے آتا ہے، رہنمائی غلط راستوں سے ہٹا کر صحیح راستے کی کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ جنات آئے نا، دیکھا کہ آقا قرآن پڑھ رہے ہیں، آواز کانوں میں پڑی تو ایک دوسرے کو کہنے لگے یار کچھ عجیب کلام سنی جا رہی ہے، عجیب باتیں کانوں میں پڑھ رہی ہیں۔ کہنے لگے انصتو، ذرا خاموش تو ہو جاؤ، خاموش ہو کر سنو۔ اللہ نے ان سے خود ادب کروا لیا، چونکہ قرآن پاک کا ادب کیا ہے؟ پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنا جائے، محبت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سنا جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ سب نے کہا انصتو۔ نبی علیہ السلام اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سن کر چلے گئے، جا کر قوم کے سامنے کہتے ہیں جب آئے تھے تو کفر میں تھے، جاسوسی کے لیے آئے تھے، ایک مسئلہ پیش آیا تھا، اس کی تلاش میں آئے تھے، جب واپس جاتے ہیں قوم کے پاس، ادھر محمد الرسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، یہ پڑھ کر چلے گئے، سن کر چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہے کہ پیچھے کون آیا کون نہ آیا۔ جب یہ اپنی قوم کے پاس کہتے ہیں تو کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ۔ او ہماری قوم کے لوگوں، جنات اپنے جنوں کو جا کر کہتے ہیں او ہماری قوم کے لوگوں، اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ۔ وہ قرآن پڑھنے والا، قرآن کے ذریعے جو دعوت دے رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس کی دعوت کو قبول کر کے ایمان قبول کر لو۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو اللہ قرآن کے ماننے کی وجہ سے دور کر دے گا، معاف کر دے گا۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ،
اور تمہیں عذاب دردناک سے بھی وہ اللہ بچا لے گا۔ اس لیے اس قرآن کو مان لو، قرآن والے پیغمبر کو بھی مان لو۔ یہ دعوت دیتی ہیں۔ ادھر اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، کہاں جاؤ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے حضرات کی اونچی ذرا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا کہ یہ محفل مزید بابرکت بن جائے۔ نبی کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے، کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہو۔ گھوڑا دوڑ رہا ہو تو نعرے اتنے زور سے مارتے ہو تو آپ جہاں درود کے الفاظ نہیں نکلتے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جا جبرائیل میرے محمد کو بھی بتا دینا کہ تیری زبان سے نکلے ہوئے قرآن کے الفاظ کو جنہوں نے سنا ہے اور وہ بھی ایمان دار بن گئے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جاؤ جا کر بتاؤ مجھے وحی آئی ہے کہ کچھ جنہوں نے مجھ سے قرآن سنا ہے۔ اب قرآن سن کر کیا کیا؟ آپ اور میں بھی سنے، کہ دل میں انقلاب نہ پیدا ہو تو نہیں سنا۔ اگر دل بدل جائے، پہلے کفر تھا، شرک تھا، بغض تھا، حسد تھا، اگر یہ چیزیں نکل جائیں تو قرآن ہم نے سمجھا ہے، قرآن کو مانا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر ہم نے قرآن کو سنا، ایک طرف سے اور دوسری طرف سے نکال دیا ہے۔ جنہوں نے کیا کہا؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، دنیا والوں او ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے تو بڑی عجیب کتاب سنی ہے۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، وہ قرآن بڑا عجیب ہے جو محمد الرسول اللہ کی زبان سے ہم نے سن لیا ہے۔ اور اس قرآن کا اثر کیا ہے، کرتا کیا ہے قرآن کریم؟ کہنے لگے یہدی الی الرشد، وہ تو صحیح صحیح باتوں کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، رشد و ہدایت بتانے والی کتاب ہے۔ اچھا تم نے سن لیا، ہدایت دینے والی کتاب سن لی، تم نے کیا کیا؟ کہنے لگے فآمنا بی، ہم نے اس پر ایمان لے آئے۔ اب ایمان لانے کی تشریح پھر کیا ہے؟ کہنے لگے لن نشرک بربنا احدا، قرآن جب سے سنا وعدہ کر دیا ہے کہ اس اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک لن نشرک بربنا۔ معلوم ہوتا ہے قرآن کریم کا سب سے پہلا اثر جو دل پر ہوتا ہے، جو انقلاب پیدا کرتا ہے، اور اس انقلاب کی صورت اگر دیکھنی ہو تو عرب کے بگڑے ہوئے لوگوں کو دیکھو جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، جو 360 کے سامنے ود سوا یبوس یعوق لات منات عزا کے سامنے جھکے ہوئے ہوا کرتے تھے، ان کے نذرانے دیا کرتے تھے، ان سے منگتے چڑھا کر مدد مانگا کرتے تھے۔ اس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن کو سنا، اللہ نے دلوں میں انقلاب پیدا کیا کہ 360 کو چھوڑ کر صرف ایک کے در کے پجاری بن گئے، ایک کے در کے پجاری بن گئے، جنہوں نے بھی یہی کہا جب ہم نے یہ قرآن عجیب سن لیا ہے تو ہم نے اس کو مانا، ماننے کا معنی یہ ہے کہ لن نشرک بربنا احدا، پہلے ہم شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، ہم دنیا کے اندر مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، اب سے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو سب کو بنانے والا ہے میں نے تو ہم نے اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی کی منت، اسی کے نذرانے چڑھانے ہیں۔ میرے بھائیو قرآن انقلاب پیدا کرنے والی کتاب ہے، اس لیے اس کو دلوں میں بٹھایا کرو۔ اللہ نے ان بچوں کو یہ نعمت عطا فرمائی، یہ آپ کے بچے، اللہ نے قرآن جیسا انعام عطا کیا۔ جب اللہ کا انعام بندوں پر ہو، اللہ چاہتے ہیں میرے انعام ہو تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ آپ پر بھی اللہ کا کوئی انعام ہے کہ نہیں؟
گن سکتے ہو جی اتنے انعامات ہیں میرے بھائیوں اگر ہم سمجھیں یہ سر کے بالوں سے شروع کرو نا پاؤں کے ناخنوں تک چلے جاؤ نا اللہ رب العزت نے یہ جو جسم دیا ہے نا اس کے اندر اللہ نے پتہ نہیں ہمارے اوپر کتنے احسان کر کے رکھے ہیں نا ہم شمار نہیں کر سکتے لیکن ہم غفلت میں ہیں ایک آنکھ نہ ہونا سے قدر آتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے گردہ اتنا سا ہے نا اتنا سا اب اگر نہ ہونا پھر قدر آتی ہے کہ یہ کتنا قیمتی ہے اور رب ذوالجلال نے ہمیں مفت دے کر رکھا ہے پتہ نہیں کتنی مرتبہ دن میں یہ ہمارے اندر کام کر رہا ہے یہ جو ان کو اللہ نہ کرے جن کو یہ بیماری لگتی ہے لیسز کراتے ہیں پریشانی ہوتی ہے اتنا سا وہ ٹکڑا ہے آپ اپنے جسم کے اندر گنے تو صحیح نہ کبھی یہ سوچا کریں اللہ کے یہ انعامات ہیں ہم اس کا کیا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس اللہ نے صحت دی ہوئی ہے کل صحت کے بارے میں بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا دنیا والوں اس صحت کو اس جوانی کو اس دنیا کے اندر زندگی کو غنیمت سمجھ رہو جب نہیں ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے شباب کا قبل حرام کا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جوانی کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کے اپنی عبادت جوانی کی طاقت سے جو کر سکتا ہے بڑھاپا آ جائے گا تو نہیں کر سکے گا آج قرآن کو دیکھ کر محبت سے دیکھ سکتا ہے کل بڑھاپا آ جائے گا نظر نہیں ہوگی دیکھنے کا ثواب بھی رہ جائے گا آج تو سن سکتا ہے اللہ نے کانوں کی طاقت دی ہوئی ہے کل تیرے کانوں کی طاقت سماعت والی ختم ہو سکتی ہے اس نعمت کی قدر یہ کر کے قرآن سنا کر تو نے نعمت میں نے دی ہے سنتا تمہیں سے گانے ہیں آنکھ کی نعمت میں نے دی ہے دیکھتا تو اس سے غلط چیزوں کو ہے کل تجھ سے پوچھ تو ہوگی نا ان کا شکر تو یہ ہے کہ ان کو غلط مت استعمال کر صحت کا قبل سکنے کا یہ صحت دی ہوئی ہے چلتا ہے پھرتا ہے کل بیماری آ گئی تو پھر اس کی نعمت ہونے کا پتہ چلے گا بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو اللہ کی نعمت سمجھو فرمایا کہ حیات کا قبل موت کا اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو موت آ جائے گی قرآن کی تلاوت کرنا ختم ہو جائے گی موت آ جائے گی قرآن کو دیکھنا ختم ہو جائے گا موت آ جائے گی قرآن کا سننا ختم ہو جائے گا موت آ جائے گی نماز کا پڑھنا ختم ہو جائے گا موت آ جائے گی ماں باپ کی خدمت کرنا ختم ہو جائے گا آج تو زندگی میں یہ سب کچھ کر سکتا ہے غریب کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے مر گیا تو کیا کرے گا آج تو جانوروں کی خدمت کر سکتا ہے ان کا حق ادا کر سکتا ہے کل دنیا سے چلا گیا زندگی ختم ہو گئی یہ نعمت اللہ کی تو پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا اس لیے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو اور اس میں کچھ کر لو آگے جانے کے لیے کچھ بنا لو میرے بھائیو اللہ کا شکر کر لو اللہ کا یہ انعام ہے بچوں نے قرآن پڑھا اللہ کا انعام ہے مسجد عطا کی اللہ کا انعام ہے آپ کو علماء اور قاری حضرات عطا کیے اللہ کا انعام ہے یہ بچے عطا کیے پھر ان کو قرآن کی نعمت سے مالا مال کر دیا ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں یہ بہت ہی تھوڑا ہے جتنا بڑا انعام قاری صاحب نے آپ کی رسالت سے ان کو قرآن کا ایک نسخہ بھی انعام دیا ان کو قرآن پڑھا بھی دیا یہ بہت بڑی نعمت ہے دیکھیں اللہ کا ایک نبی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کا بادشاہ بھی ہے جب اللہ کے انعامات کا ذکر کرتا ہے تو وہاں پر پھر اللہ سے شکر کی توفیق مانگتا ہے بندہ اللہ کا شکر بھی تبھی کر سکتا ہے جب اللہ کی توفیق اللہ کی آپ اور میرے مسجد میں آ رہے ہیں آپ نہیں آئے بھائی اللہ کی توفیق سے آئے اور یہی اگر کام ہوتا ہے یہی اگر ہوتا ہے ایک گھوڑے کا اور لگی ہوئے
سارا شیل کا ہوتے ہو میرا خیال ہے بیمار دے دینا اور سب کو نہ وہ بھی کرتے ہوگا کہ فرانے کا کوڑا دور سینے دیکھ سان کہیں رہا ہوئے بیماری بیت بھی نہ سردی ہو گیا نہ کچھ ہو گیا لیکن قرآن سے ہماری یہ محبت یہ نہیں ہم نے دیکھا کہ آج فلاں بچے نے قرآن پڑھا ہے آؤ یار اس محفل میں شریک ہوں وہاں تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اگر خدا نہ خواستہ اس دوڑ پر یا اس شغل پر پیسہ لگا لیا جیسا آج ہو رہا ہے تو وہ جوا ہے وہ ایک مستقل لان سنتان اس کا سبب ہے حضرات مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہاں ایک بچے کی خوشی میں شامل ہوئے آئے بھی کہاں جنت کے باغ میں سن کیا رہے ہیں رب کا قرآن رحمت ہی رحمت بھیج رہی ہے اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک سارے ماحولوں سے نکال کر تو نے اپنے گھر میں لایا ہم کیا یہ سارے تیری توفیق سے ہوا ہے اللہ ایسی خوشیاں سب کو نصیب فرمائے اور ہمیں ایسی خوشیوں میں شامل ہونا بھی نصیب فرمائے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا نبی ہے اور وقت کا بادشاہ بھی ہے اور آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے بادشاہی بھی بڑی زبردست ہے جنات بھی ان کے تابع ہیں پرندوں پر بھی بادشاہی ہے درندوں پر بھی بادشاہی ہے حتیٰ کہ ہوا پر بھی بادشاہی ہے اللہ نے ہوا کو بھی ان کے حکم کے تابع کر دیا اللہ کے حکم سے آج کل تو سہولیات موجود ہے نا سفر کے لیے ان کو اللہ نے یہ سہولت دی ہوئی تھی تم اپنی کرسی پر بیٹھو تخت پر بیٹھو اپنے ساتھ وزیر وزراء کو بٹھاؤ یہاں تو ہمارے حکمران جو ہے نا جاتے ہیں باہر ممالک کا سفر کرتے ہیں اور اسپیشل جہاز بک ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ کے خون پسینہ کی جو کمائی ہوتی ہے وہ اس پر خرچ ہوتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کہا تجھے یہ سہولت دیتا ہوں جہاز کوئی نہیں گاڑی کوئی نہیں سفر کرنا ہے پورا ملک ہے بیٹھو تخت پر بٹھاؤ اپنے خاص وزیر بھی بیٹھ کے ہوا کو کہاں آپ چلاؤ ہوا جو ہے نا اردو ہوا شہر و روا ہوا شہر صبح دوپہر تک 1 مہینے کا سفر دوپہر زور سے لے کر شام تک 1 مہینے کا سفر ایک دن میں کتنا سفر 2 مہینوں کس کے ذریعے جی یہ حکومت تھی اور اس حکومت پر اور ساتھ ساتھ اس کے شکر ادا کرنے پر اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ مالک الملک کو نے اتنا کچھ عطا کیا ہے تو مجھے اس کے شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما قرآن کے الفاظ دیکھیے کہتے ہیں قال رب اوزعنی یہ قرآن جو بچوں نے پڑھا آج ان کی خوشی میں آپ اور میں شامل ہیں یہ قرآن ہمیں حقیقتیں بتلاتا ہے اچھے بادشاہوں کا تذکرہ بھی کر کے دکھاتا ہے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو بھی بتاتا ہے مقابلے میں نہ ماننے والوں کے حالات کو بھی قرآن بتلاتا ہے ماننے والوں کے حالات کو بھی قرآن ذکر کرتا ہے اپنے نبی کا قرآن اللہ ذکر کر کے قرآن میں بتاتے ہیں دیکھو اتنا عظیم نبی ہو کر اتنا عظیم بادشاہ ہو کر کہتا کیا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی اے میرے رب اے میرے پالنے والے اے میرے کائنات کو بنانے والے اے سب کچھ عطا کرنے والے او میرے رب اوزعنی تو ہی مجھے توفیق بخش دینا ان اشکر نعمتک التی انعمت علی تو نے جو میرے اوپر انعامات کیے ہیں میں ان کا شکر ادا کر سکوں کس سے توفیق مانگ رہا ہے نبی جی نبی مانگتے کس سے دے اللہ سے ہمیں کس سے مانگنا چاہیے اللہ سے ہاں یہی تو مسئلہ سمجھ کا ہے ہر نبی جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ صحیح طریقہ مسلمانی کا طریقہ ایمانی طریقہ دنیا والوں یہی ہے کہ ضرورت کوئی بھی ہو تو سوال کس سے کرنا چاہیے اللہ سے
परेशानी कोई भी हो तो दूर कराने के लिए हाजत रवा समझ कर किससे हाजत मांगनी चाहिए, परेशानी को दूर करवाना चाहिए। अल्लाह का पाक नबी कहता है रब्बी औज़िनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया। अल्लाह जो तूने मेरे ऊपर इनामात किए हैं, नबूवत अता की है, हुकूमत अता की है, परिंद चरिंद मेरे ताबेदार बना के रख दिए हैं, इसका भी शुक्र अदा करने का मौका नसीब फरमा दिया कर। वाला वालिदैया जो तूने मेरे माँ बाप पर एहसान किए हैं, अल्लाह मुझे उनका भी शुक्र अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। तूने मेरे अब्बा दाऊद को भी जो नबूवत अता की, उनको भी जो तूने हुकूमत अता की है, अल्लाह तूने उनको ये मौजज़ा दे रखा था कि लोहे को अपने हाथ से काम करते, जिधर मर्जी या बोल लेते, गर्म करने की जरूरत भी नहीं हुआ करती थी। बड़ी बड़ी देगें बना लिया करते थे, बड़े बड़े टब बना लिया करते थे, ये उनका काम भी अल्लाह तूने उनके लिए आसान किया हुआ था। ये इनामात तेरे अल्लाह मुझे उसके शुक्र करने की तौफीक नसीब फरमा। कुरान मुझे और आपको सबक दे रहा है कि मैंने तेरे ऊपर भी इनाम किए, तेरे माँ बाप पर भी इनाम किए, उनका शुक्र भी तू अदा कर ले, उनका शुक्र भी या अल्लाह ऊपर इनामात दे, मुझे शुक्र की तौफीक नसीब फरमा। लेकिन और क्या नसीब फरमा, अन अमल सालिहन तर्ज़ाहु। अल्लाह शुक्र करने का तरीका ये है कि मुझे अल्लाह तौफीक दे कि मैं हर वो काम करूं अच्छा जो तुझे पसंद हो, जो तुझे बंदा वो काम करे जो किसको पसंद हो, किसको किससे मांगे। बस अगर बंदा ये समझ जाएगा मैंने वो कुछ करना है जो मेरे रब को पसंद है, यकीन कर लो सारी जिंदगी सीधी हो जाएगी, कब्र बन जाए, कब्र मुनव्वर हो जाएगी। बंदा वो काम करे जो अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह को पसंद नहीं है उसके करीब भी ना जाए। ये इंसान के लिए हमारा मजहब ये हमें चाहता है। हमारा शुक्र ये है, अल्लाह ने ये सब कुछ अता किया है, शुक्र ये है कि इस जिस्म के साथ वो कुछ करें जो अल्लाह पसंद करता है, जिसको अल्लाह नापसंद करता है उसके करीब भी ना जाए। तो ये होता किस तरह है, अल्लाह से मांग कर, अल्लाह की तौफीक होगी तो तब होगा। साथ साथ फरमाया व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। अल्लाह तीन चीजें अल्लाह से मांग रहे हैं। पहली चीज ये है कि अल्लाह शुक्र की तौफीक नसीब फरमा, दूसरी चीज ये है कि अल्लाह वो काम करना नसीब फरमा जो तुझे पसंद हो, तीसरी बात अल्लाह तुझसे ये मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे भी अपनी खास रहमत के साथ उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे नेक बंदे हैं, अपने नेक लोगों में, नेक बंदों में शामिल फरमा दे। हमें भी ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह हमारा हशर भी हो, हमारा उठना हो बैठना हो जो कहने के साथ हो जी, नेकों के साथ। बोलो नेक किसको कहते हैं, जो जुआ खेले, नेक उसको कहते हैं जो शराब पिए, नेक उसको कहते हैं जिसका कारोबार हराम का हो, नेक उसको कहते हैं जो सूद का मामला किराए रखे हो, ये नेक होता है। नहीं नहीं, नेक वो होता है जिसके सामने अल्लाह का कुरान हो और उसका चलना फिरना उठना कुरान और मुस्तफा की जिंदगी के मुताबिक हो, इसको नेक कहते हैं। अपने आप कोई ये मुश्किल नहीं है भाई, बस बात ये है हराम को छोड़ दो, झूठ को छोड़ दो, सच्चाई को इख्तियार कर लो, सालिह बन जाओगे। हराम को छोड़कर हलाल के ऊपर पाबंद हो जाओ, नेक बन जाओगे। और गीबत को छोड़ दो, हकीकत पर आ जाओ, नेक बन जाओगे। और ये तब होगा नेक लोगों से बैठो उठोगे जब इंसान जिसके साथ बैठता है उसी का असर ले लेता है, महफिल का असर होता है। अपने बच्चों को अपने माहौल और माशरे में कोशिश करो हमारी बैठक हो अच्छे लोगों से हो, दीनदारों से हो। जब गुनाहगारों के साथ बेदीनों के साथ बैठना उठना होगा कि हमारा माशरा जो है ये बिगड़ कर रहेगा।
اپنے معاشرے کے تحفظ کے لیے ضروری ہے ہم یہ اللہ سے مانگیں بھی اور ساتھ ساتھ یہ کہ کوشش بھی کریں کہ ہمارا جوڑ تعلق جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ پیدا ہو جائے۔ اس وقت اگر نیک دیکھنے ہیں تو یہ قرآن پڑھنے والے طلباء ہیں، قرآن پڑھانے والے علماء ہیں، قرآن پڑھانے والے حفاظ ہیں، قرآن پڑھانے والے قاری ہیں، یہ نیک ہیں، قرآن کے اوپر چل رہے ہیں، قرآن کے اوپر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو گے تو انشاءاللہ قرآن کی نعمت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی